السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 199 ہوگا۔ 199 سے مراد ہے 189، اردو میں 189 کہتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاحلہ، یسألونک، یا کے معنی وہ، کا کے معنی آپ، اور واو نون تو جمع کی علامت ہے، اور اس میں وہی سآلہ آ گیا، سوال کرنے والا۔ یسألونک کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریکٹ میں۔ یسألونک کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاحلہ، عن سے احلہ ہلال کی جمع ہے۔ ہلال کے معنی چاند، جیسے ہم ہلال احمر کہتے ہیں سرخ چاند کو اردو میں، یا رویت ہلال کمیٹی جو چاند دیکھتی ہے، ہلال احمر وہ سرخ چاند بنا ہوتا ہے، تو ہلال کے معنی چاند، پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں ہلال۔ اور اگر ہلال ہے سے ہو، دوسری جیم چے ہے والی، تو اس کا معنی حلال حرام جائز، حرام کا اپوزٹ ہے، اور اس ہے سے ہو تو پھر چاند۔ وہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ چاند جمع استعمال کیا گیا ہے، یہ تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ قل ہی مواقیت للناس، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ہی وہ، مواقیت اوقات ہیں۔ مواقیت اگر اس کو غور سے دیکھیں تو وقت، واو قاف اور تے اس کے اندر موجود ہے، وقت کی جمع اوقات۔ اور ہیا جو ہے، ہیا کے معنی ویسے تو یہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ وہ ہے، لیکن یہاں پر ضرورتاً یہ کیا گیا ہے، ہیا کا معنی وہ ہوتا ہے۔ قل ہیا مواقیت للناس، آپ فرما دیجئے یہ یا وہ اوقات کے پیمانے ہیں، پیمانے کو بریکٹ میں کر لیں، للناس لوگوں کے لیے، لام کے لیے، والحج اور حج کے لیے، یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کے پیمانے ہیں، کے پیمانے کو بریکٹ میں کر لیں۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ، واو اور لیسا نہیں، ہرگز نہیں، برا نیکی، نیکی یہ ہرگز نہیں، بیان، ان کے معنی کہ، تاتو تم آؤ، البیوتا گھروں میں، بیت کی جمع بیوت، بیوت، من ظہورہا، من سے ظہور پیچھے سے، ہاں اس کے، آپ ان کے پیچھے سے، ان کی پشت سے، بیک سائڈ سے آؤ، کہ تم گھروں میں بیک سائڈ سے داخل ہو، نیکی یہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی، واو اور لیکن، لیکن، البر نیکی،
نیکی یہ ہے من اتقا، من جو کوئی اتقا متقی ہو، ڈرتا ہو. نیکی تو یہ ہے جو کوئی ڈرے، جو کوئی بچا رہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ گھروں میں، من ابوابہا، اس کے دروازے سے. باب کہتے ہیں دروازے کو، اور باب کی جمع ابواب. اسی لیے اللہ پاک ہم سب کو حج کرائے تو مسجد حرام کے دروازوں کے نام ہے باب ابراہیم. اور اگر آپ اردو میں کتابیں دیکھیں تو باب نمبر 1، باب نمبر 2، باب نمبر 3، چیپٹر جسے کہتے ہیں. تو یہ بھی چیپٹر جو ہیں یہ دروازہ ہی ہوتا ہے. باب اس نئے سبق کا یہ ایک دروازہ ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آج کی آیت تھی. بہت آسان ہے، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. آئیے ہم اس کی تفسیر سے پہلے اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. آیت نمبر 189 کا 189. اللہ فرماتا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریکٹ میں، وہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات ہیں، یا اوقات کا کے تعین کرنے کا ذریعہ ہے. اوقات کے پیمانے ہیں، ان کو بریکٹ میں کریں پیمانہ اور ذریعہ. اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پشت سے، بیک سائڈ سے داخل ہو جاؤ یا آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو برائی سے بچا رہے، جو متقی ہو، جو بچا رہے. برائی کو بریکٹ میں کرنا ہو. اور اپنے گھروں میں اس کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ ترجمہ تھا. آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے پیغمبر کو ہر لمحہ وحی کے ذریعے رہنمائی فرماتا تھا، گائیڈ کرتا تھا. ایک تو اللہ نے اپنے نبیوں کو حکمت عطا کی ہوتی ہے، اور علم اور حلم سب کچھ دیا ہوتا ہے، اور وہ تمام انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے. جیسے ان کے مقام اور درجے میں ان کا کوئی ثانی اور مثل نہیں ہوتا، اسی طرح علم کے میدان میں، حکمت کے میدان میں، بلکہ کسی بھی میدان میں کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کا مثل نہیں ہو سکتا. پھر آخری نبی کو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے ماں باپ اور ہماری جان قربان، آپ کو تو اللہ پاک نے تمام انسانیت سے بہتر پیدا فرمایا، اور آپ کو حکمت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، پھر وہی کا ذریعہ بھی برقرار رکھا. تو جو لوگ سوال کرتے، کافر آپ کو تنگ کرتے، یا بعض اوقات صحابہ کرام پوچھتے، تو اللہ پاک وہی سے رہنمائی فرماتا. تو یہ اس کی مثال ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ چاندوں کے بارے میں، نئے چاند کیا ہے. ایک چاند، چاند تو ایک ہے، مون ایک ہی ہے زمین کا. تو اللہ پاک نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اصل میں 12 مہینے ہیں، تو ہر مہینے چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے جوان ہوتے ہوتے بڑا ہو جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، اور پھر ایک رات نظر نہیں آتا، غائب ہو جاتا ہے. تو گویا نئے مہینے میں جیسے نیا چاند پیدا ہو رہا ہو، اسی لیے رنگ ہوتا وہی ہے. اللہ نے نئے چاندوں کا لفظ استعمال کیا ہے.
سائنسدان بھی سارے کہتے ہیں کہ آج چاند کی عمر اتنی ہے، فلاں وقت پیدا ہوا ہے. تو گویا کہ یہ نیا چاند نئے مہینے میں، جیسے محرم، سفر، اب سفر کا چاند شروع ہو چکا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو بہرحال نئے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دو کہ یہ لوگوں کو اوقات بتاتے ہیں، جیسے محرم، سفر اور مہینے، اور رات کو یہ ٹائم بھی بتاتے ہیں کہ رات کتنی گزر چکی ہے. کئی لوگ رات کو جو گھڑیاں نہیں تھیں تو چاند کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اب کتنی رات گزر چکی ہے. اور حج کے لیے بھی یہ چاند ہی بتاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ حامل قرآن قوم مسلمان آج بھی پوچھیں کون سی تاریخ ہے تو انگریزی ان کے ذہن میں آئے گی، اسلامی نہیں آئے گی. اور اسلامی کیلنڈر اور دنیا کے باقی سارے کیلنڈروں کا فرق کیا ہے؟ چائنا کا اپنا کیلنڈر ہے، گوروں کا، انگریزوں کا اپنا کیلنڈر ہے، ہندوؤں کا اپنا کیلنڈر ہے. یہ جو بکرما جیت نے بنائے دیسی مہینے ہیں، اوقات کا حساب ہی لگاتے ہیں نا سارے. اور مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہے جو قرآن بتاتا ہے. لیکن مسلمان کیسی قوم ہے کہ اپنے کیلنڈر کو چھوڑ کر یہ دوسرے کیلنڈروں کو استعمال کرتے ہیں. اور ان کا کیلنڈر کتنا شاندار ہے. ہمارا کیلنڈر اسلامی، دنیا میں جتنے مرضی کیلنڈر ہیں آپ دیکھ لیں، جو مہینہ جس موسم میں آتا ہے اسی میں آئے گا. مثال کے طور پہ ہندو جو ہیں یہ اپنا جو تہوار مناتے ہیں، جو یہ گنگا میں نہاتے ہیں تو سردی میں آتا ہے تو سردی میں ہی آئے گا، بے شک برف باری ہو رہی ہو. گوروں کا بھی دیکھ لیں، عیسائیوں کا دیکھ لیں، 25 دسمبر آتا ہے تو وہ سردی میں ہی آتا ہے. اور انسان کی طبیعت کیسی ہے؟ انسان تبدیلی چاہتا ہے. گرمی ہو تو گرمی سے تنگ آ جاتا ہے، سردی ہو تو سردی سے تنگ آ جاتا ہے. تو یہ تبدیلی چاہتا ہے. اللہ نے آپ کو اور مجھے جو کیلنڈر دیا ہے وہ آپ کا کیلنڈر، آپ کی عبادات، آپ کے حج اور آپ کے روزے یہ چاند پر ہیں، اللہ نے رکھے. تو کبھی روزے گرمی میں آتے ہیں، کبھی سردی میں آتے ہیں. اگر یہ جون جولائی میں ہی آتے تو ہماری عقل ٹکانے آ جاتی. کبھی اللہ سردی میں لے آتا ہے. حج ہے کبھی گرمی میں کبھی سردی میں، کبھی یہ گرمی میں ہی رہتی ہے تو پتہ چل جاتا سفر کا. بہرحال اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. تو اللہ نے بتایا کہ یہ جو مہینے ہیں، یہ جو چاند ہیں، یہ حج اور اوقات کا پیمانہ ہے، اس کا ذریعہ ہے، بتاتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے. ہمیں اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہوگا. آگے فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم دروازوں کے اپنے گھروں میں پچھلی سائڈ سے داخل ہو جاؤ. جو اہل مکہ تھے، مشرکین تھے اسلام سے پہلے، جب وہ بھی حج کرتے تھے. آج ہم حج کر کے بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں. اصل میں نیکی تو ہے کہ تقوی، اللہ پر ایمان. وہ بھی حج کرتے تھے اور جب وہ احرام باندھ لیتے احرام تو وہ پھر گھر میں داخل ہوتے، کوئی ضرورت کے مطابق گھر میں آنا پڑتا تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے سر کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. گھر میں دروازے سے داخل ہوں گے تو دہلیز آئے گی، کیونکہ سر ننگا آتا ہے نا آرام میں. تو وہ پھر پچھلی طرف سے بیک سائڈ سے گھروں میں آتے اگر ضرورت پڑتی تو اللہ نے فرمایا یہ بلا فضول میں اپنے آپ کو تنگ کرتے ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے بندہ، تقوی اختیار کرے، ہر کام میں دیکھے میرا رب کیا چاہتا ہے. اور اپنے گھروں میں دروازوں سے آ جایا کرو، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے کہہ دیا سر ننگا رکھو، کپڑا نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں. باقی اوپر سر کے کوئی چیز آ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. چھتری کر لو دھوپ میں، بارش میں تو کوئی مسئلہ نہیں. سر کے اوپر نہ لگے بس. اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس میں ایک دو باتیں بہت ضروری ہیں جو اس کی تشریح میں کرنا تھی. ایک تو یہ ہے کہ نیکی اپنے پاس سے بنا لینا کہ یہ نیک کام ہے، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا، جیسے اس آیت میں روکا گیا ہے
کہ وہ احرام باندھ کر اپنی انہوں نے خود بنا لی کہ گھروں کی پچھلی طرف سے داخل ہوں گے، اللہ نے منع کر دیا۔ آج ہم نے بھی کتنی نیکیاں خود بنائی ہوئی ہیں جنہیں بدعت کہتے ہیں۔ جو نیکی کا کام قرآن اور حدیث میں نہ ہو یا قرآن حدیث اس میں رہنمائی نہ کرے تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ وہ نہ اللہ نے بتائی ہے نہ رسول نے بتائی ہے کہ یہ نیکی ہے، کوئی اور بنائے گا تو وہ بدعت ہوگی۔ دین مکمل ہو چکا اور بدعت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے خود سے نیکیاں تو نہیں بنا لی کہ جمعرات کو ہی روٹی دینی ہے مردے کے لیے۔ بھئی سارا سال اللہ کے نام پہ دیتے رہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور ثواب والدین کو جائے گا۔ یہ کیا ہوا کہ ہم خود فکس کر لیں؟ میں نے ایک مثال دی ہے، ہزاروں مثالیں آپ جانتے ہیں کہ نیکی، یہ کام نیک ہے، یہ کام ثواب والا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے۔ اگر قرآن حدیث میں نہیں تو پھر اس کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ یہ مشرکین کا طریقہ ہے جیسے اللہ نے منع کیا۔ میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے، پھر سبق سینڈ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات کہ ہم حج کر لیتے ہیں تو نام کے ساتھ حاجی لگا لیتے ہیں۔ یہ ایک نیکی ہے، ایک عبادت ہے۔ کیا پھر نمازی لوگ اپنے نام کے ساتھ نمازی لکھ لیں؟ کیا اللہ کے رسول نے حج نہیں کیا تھا؟ صحابہ کرام نے حج نہیں کیے تھے؟ کسی حدیث میں کسی صحابی کے نام سے پہلے کہیں بھی حاجی لکھا دیکھا ہے آپ نے؟ نبیوں کے نام ہیں، پیارے نبی نے خود حج فرمایا، حدیثوں میں آپ کے نام آتے ہیں، قرآن میں آپ کا نام آتا ہے، کبھی پہلے حاجی لکھا ہوا ہے؟ بس اتنا اشارہ کافی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔